یہ جو عید قربان کی قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی ہے۔ اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں فَأَتَمَّهُنْ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ اسی آیت میں۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا۔ بنی اسرائیل میں پہنچا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے۔ اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ۔ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں۔ تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہے، 87 سال عمر، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80+ ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی۔ اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے۔ بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسحاق ہیں۔ اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچول بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی۔ مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا، اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر۔ قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزریے ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر کر رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عین اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اسے فدیہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا۔ اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے۔ تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا۔ اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس قربانی کو شاعر اللہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے۔ اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی، سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے۔ اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ۔ سورۃ الانعام کے اندر بڑی وہ وجد امیز آیات ہیں اس کے اینڈ پہ، چونکہ سورتوں کا اینڈ بڑا جاندار ہوتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو بے شک مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم کا۔ دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن، کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا۔ تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرک کے شجر خبیثہ کی کوئی شاخ بنتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دی ہے، وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ لا شریک لہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلم میں بنوں۔ انہی آیات میں جو ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ ذرا اس کو ریلیشن شپ دیکھیں، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی، ومحیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، اللہ کے لیے۔ یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، حضرت موسیٰ کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ نماز، ان صلاتی و نسکی، اور دوسری چیز کیا تھی؟ قربانی۔ تو قربانی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موت کے ساتھ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ۔ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے۔ یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی، کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا، وَمَمَاتِي، میری موت اللہ کے لیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، یہ بڑا، یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا، جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں، ایک ایک جو مناسک کے اندر چیزیں آتی ہیں، وہ ہر ایک کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے۔ سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لینا جی، کفن کی علامت ہے جی، آپ نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کیٹاگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي
وفا، ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ. ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا. تو یہ وفا ان کی ہر زندگی کے لمحے میں ہمیں نظر آتی ہے. تو آج یہ کرامت ہوئی ہے جی. 124 ہماری مجلس تھی، قربانی پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرامت یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے ویک ویسے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منقبت پڑھوائی تھی، تو ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی منقبت، مجھے شعیب بھائی نے کہا کہ اس طرح ہے میں تیار کروں، میں نے کہا جی کریں. تو اللہ کی طرف سے دوسری کرامت ہوئی کہ وہ آج ہی ہم نے پڑھوائی ہے وہ منقبت، جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ دو کرامتیں ہیں اللہ کے فضل سے جمع. لے جی میرے بھائیو، اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے. اس کا جو سوز و گداز ہے، کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. اللہ اکبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے. ہائے ہائے ہائے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. نبی علیہ السلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا سوز و گداز ہے جی. مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روح گردانی کرے. وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا. اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے. حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ ایک خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں. سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب. اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے. اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے. 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا. ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ ہوا ہی نہ ہوتا. وہ کم آزمائش تھی. تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. اگر بیٹا بھی ایسا سی، انہوں نے کہا جی کر گزرے. اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے. قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں. اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے. اور اس کے بعد وہ جب موت
کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے؟ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی مرنا ہے۔ میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی، یا اللہ منو بریلوی ماری، حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی؟ یہ یہودیوں کو بیسیکلی ٹونٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے نا یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم، حضرت یعقوب کا بیٹا تھا نا یہودا، جس کی وجہ سے یہودی نسبت ہے، تو تم حضرت یعقوب کے ماننے والے ہو۔ حضرت یعقوب کا ہی لقب ہے اسرائیل، ان کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اسرائیل ملک بھی ہے نا۔ تو اب قرآن کی سورت بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل آئے جو سورت نمبر 17 ہے، اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہودیوں، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا؟ ان کے 12 بیٹے وہاں بیٹھے تھے، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے، وصال شریف نہیں آیا۔ جب آ پہنچی موت ان پر، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، جو آپ نے تعارف کروایا ہے، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، جو کہ اکیلا یکتا الہ معبود ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں، اسماعیل تو ان کے اس اعتبار سے چچا لگتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ڈائریکٹ دادا ہیں وہ تو حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل تو نہیں ہے، کیونکہ اسحاق کی اولاد سے ہے نا۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی باپ کہا ہے، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو میں نے دلیل بنایا تھا، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہیں، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ تیرا والد اور میرا والد آگ میں ہے، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی طرف نسبت کی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ پھر مسلم کا لفظ آ گیا جی، کیا بات ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے بابے ثابت کیے، وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت یعقوب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں ابا جی اسی تہاڈے دین دے پیچھے ہیں، تقلید ثابت کی ہے اس سے۔ او ظالموں، ان کا باپ جو ہے وہ امام نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے باپوں کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اس سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے۔ تقلید کی یہ دلیل میں یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں جناب بڑا تانا دیتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہیں۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں، قرآن تو جگہ جگہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ بل وجدنا علیہ آباءنا،
ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد پہ نازل ہوا. تو اللہ فرماتا ہے تمہارے آباء و اجداد اگر گمراہ تھے تو گمراہوں کی پیروی کرو گے. تو یہاں پہ کہتے ہیں یہاں سے تقلید ثابت ہوئی. انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم اپنے باپ اور اپنے دادے اور اپنے چچا ان کے دین کے اوپر ہیں. تو سر یہ ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے, ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے, ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے, تو چچا بھی پیغمبر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا, کیا بات ہے, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم.